اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو واقعہ ہم پڑھیں گے اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے، آج تک جو ہم سنتے آئے تھے کہ جب دولت ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن یہ واحد واقعہ ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی دولت ہو کئی بار زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوتی۔ اس کا نام ہی 52 لاکھ درہم، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ اسما بنت ابو بکر کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ آپ ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کھجوریں نہیں صرف اس کی گٹھلیاں لے کر جا رہی تھیں، اور اسی وقت اللہ کے رسول کا اونٹنی پر وہاں سے گزر ہوا۔ وہ ان کی سالی بھی تھی اور پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام کی بیوی بھی تھی۔ آپ نے ساربان سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ، اسما کا سوار کر لیں۔ آپ نے اسما کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہے، میں نے اپنے خامن زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر لی۔ بخاری 52:24، مسلم 21:82۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسما نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، کیا خامن ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسما کے خامن کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیے۔ سیدہ اسما نے اپنے خامن کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسما کو ترکے میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے۔ اور یہ حضرت زبیر نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسما کے خامن کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ کیا ہی نہیں، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسما کے پاس جب کچھ نہ تھا، فکر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم حلال کام کریں، نیک کام کریں، تو تب بھی ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حرام کے کمائی میں آپ کو وہ زیادہ تو لگ سکتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا خوف جو دل کو رہتا ہے اس میں سکون نہیں۔ لیکن اگر آپ حلال کی کمائی سے 1 روپیہ بھی کمائیں گے تو دیکھے گا کہ آپ کو کتنی اچھی نیند آتی ہے۔ کبھی آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں، وہ راتوں کو سو نہیں پاتے، لیکن جب وہ باہر دوسرے لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں تو آپ ان کا اطمینان دیکھیں، لیکن وہ سب صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم مال جمع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے اور نیک کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک عمل سے بھی بہت بہت امیر ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی بہت بہت پرسکون ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔